پھر دیکھیے جو کفار ہیں، جب کوئی شخص مرتا ہے نا، گناہ گار ہو یا کافر ہو، بعض اوقات آپ دیکھیں گے انگریز کوئی کافر مر رہا ہے، یوں کہتے ہیں اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، جو بڑے آرام سے گھچ کسی لیے اور گیا کلٹی ہو گیا بھائی. تو ہمارے جو خاص طور میں مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس کو کتنی اچھی موت آئی ہے، بڑی آسان موت آئی ہے، یہ تو بڑے آرام سے چلا گیا دنیا سے. ایسی ساری زندگی فراڈ کرنے والا بعض اوقات ساری وصیتیں بھی کر دی، بیوی سے مل لیا، بچوں سے مل لیا، اور 6 بجے میں چلتا ہوں غائب. اب ہم کہتے ہیں یار اس کو تو کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا فراڈی ہے، نہ کبھی نماز پڑھی نہ کچھ، کتنی آسانی سے مر گیا. یہ ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت یہاں بیان فرمائی کہ جو تمہیں نظر نہیں آتا نا، اصل میں ہو کیا رہا ہوتا اس کے ساتھ. یہ لیکن پھر وضاحت کر دوں، یہ کافر کے لیے بیان ہوا ہے، کافر کے لیے بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن مسلمان کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ اگر ایک کافر آرام سے مر رہا ہے، وہ آرام سے نہیں مر رہا، ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ آدمی سو رہا ہو اور وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ خواب میں لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، مکے مار رہے ہیں، لاتیں مار رہے ہیں، چھریاں مار رہے ہیں. تو کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا خواب میں ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا، درد بھی ہو رہا ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں. پھر ایک دم آنکھ کھلتی تو ہم کہتے ہیں شکر ہے یار یہ تو خواب تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر جو لوگ جاگے ہوئے ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا محسوس کر رہے ہیں. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں کوئی کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے بھائی، وہ الگ بات چیز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا، ایک لمحے میں اس کا انتقال ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ ایک لمحے کو چاہے تو کئی صدیوں میں بدل دے. میرے آقا سفر معراج پہ گئے، وہ یہاں سے پہلے 6 مہینے کی تقریباً مسافت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد کہاں کہاں گئے کچھ معلوم نہیں. اور بحکم حدیث زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ اتنا ہے کہ کوئی گھوڑا دوڑائے تو 500 سال تک دوڑاتا رہے تو پہلے آسمان پر پہنچے گا. پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان تک اتنا ہی فاصلہ، پھر دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، اور اس کے بعد پھر عرش اور پتہ نہیں کیا کچھ، اتنے فاصلے، اور پھر اللہ سے ملاقات، پھر واپس. اور کیفیت کیا ہے کہ جہاں پہ آپ نے وضو کیا تھا وہ نالی میں پانی بہہ رہا تھا، سرکار گئے واپس آئے، پانی ابھی بھی بہہ رہا ہے. جس دروازے سے باہر نکلے تھے اس کی کنڈی ہل رہی تھی، سرکار واپس آئے تو ابھی بھی کنڈی ہل رہی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے. تو جو کوئی مر رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں تو ایک لمحے میں انتقال لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے ایک لمحے کو صدیاں بنا دے. ایک مثال دیتا ہوں، آپ شریف آدمی ہیں، نعمتوں میں رہتے ہیں، خدا نہ کرے آپ کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے، 3 دن میں ضمانت ہو جائے، لیکن وہ 3 دن جو ہوں گے نا وہ 3 سال کے برابر ہوں گے، ایک لمحہ. کیونکہ سارے کے سارے فراڈی اندر، ایک سے ایک جرائم پیشہ، پھر وہاں آرام نہیں، وہاں بستر نہیں، وہاں رہنے کا صحیح ٹھکانہ نہیں. تو یہ ہو سکتا ہے دنیا میں بھی. اور کبھی جب پریشانیاں ہوتی ہیں، ہماری خاص طور پہ بہنیں اس کیفیت کو زیادہ محسوس کریں گی کہ وقت گزرتا نہیں نظر آتا. جب ٹینشن ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں، اسی میں ایک ماحول ایسا بنا رہا ہوں کہ اچھی طرح یاد رکھیے گا، یہ کبھی بھی کسی کی آسان موت اگر وہ نافرمان ہے تو اس کو قابل رشک نہ سمجھے. ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ جو کر سکتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ، اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ جب ان کافروں کو ملائکہ وفات دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، ان کے چہروں کو مارتے ہیں، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کے پشتوں پہ ضرب لگاتے ہیں. شرعی لکھی ہے کہ ان کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور وہ مارتے ہیں منہ کے اوپر. اب منہ پچکتا نہیں ہے، منہ پچکتا نہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا نا پچک جائے. اب اندازہ کریں منہ پچکے نہیں اور لوہے کا پوری زور سے وہ ضرب لگے، کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی. وہ تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں ان کو عذاب ہوگا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، اس سبب سے کہ انہوں نے ان کاموں کی پیروی کی، اس کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کیا. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا.